کمپیریزن انسان کے غم کو خوفناک کر دیتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا نا، قنوت، کہ بھلائی کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، اور جب کوئی سختی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے مایوس؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس لیے مایوس ہوتا ہے کہ کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک مرد ہے، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اور اس بیوی کی طرف سے اس کو دباؤ آتا ہے، رنج پہنچتا ہے، تو کیا کرے گا کہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ اپنی بیوی کو کمپیئر کرے گا۔ کمپیریزن از اے میئرمنٹ ایکچولی، جیسے انچ اور فٹ اور یہ ناپنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک یونٹس ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے کمپیریزن بھی ایک یونٹ ہے، فار سارٹ آف اے یونٹ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا کسی دوسرے انسان کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے پست ہیں، ہم اس سے کم ہیں۔ فار ایگزامپل، میرے کسی دوست کے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اور میں اگر کبھی اپنے خیالوں میں بیٹھا ہو یہ سوچوں کہ اس نے تو اتنی بڑی گاڑی لے لی ہے اور میں اپنی ساری کوشش کے باوجود ابھی تک نہیں لے سکا، تو مجھے مایوسی آئے گی۔ مجھے ایسے لگے گا جیسے میری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، جیسے میرے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، جیسے میرے اندر کوئی کمی ہے، مجھے علم کم ہے، یا میری کوشش ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اپنے آپ کو ڈل کر رہا ہوں، اپنی انسلٹ کر رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کر میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا کہ لاجیکل اینڈنگ ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں گا کہ نعوذ باللہ میں یہ سوچوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے تو میری اسٹریٹجی میں کمی ہے، میری کوشش ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ایسے اسباب اور حالات پیدا کر ہی سکتا تھا کہ یہ میری بھی خواہش تھی تو مجھے دے دیتا۔ تو کمپیریزن کرنے سے بچیے، اس سے ہولناک ذہنی بحران پیدا ہوتا ہے اگر کمپیریزن کرنا ہے، کیونکہ کمپیریزن بہت حد تک ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ اگر کرنا ہے، اگر کرنے کو دل کر گیا ہے تو اپنے سے نیچے کا کریے۔ نہیں ملی محبت، نہ ملے بھاڑ میں جائے، نہیں ملا پیسہ، نہ ملے کچھ، نہ اور تو ملا ہوگا اللہ کی طرف سے کہ کیا کچھ بھی نہیں ملا۔ جائزہ لینا پڑتا ہے، بڑے غور سے اپنی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، غیر جانبدار ہو کر اپنے آپ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے اسباب، وسائل، محرکات، اپنے ماضی کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان حالات میں رکھا ہوا ہے، مجھے اگر اس شے کی محرومی آ رہی ہے تو میرے پاس یہ تو دیا گیا ہے نا۔ اگر میرے پاس جو اس شخص کے پاس ہے وہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس ایسا کچھ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ویسے کرنے کی ضرورت نہیں اس کمپیریزن کو۔ اگر کسی آدمی کو اپنی بیماری کو لے کر رنج اور غم پہنچ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی ہو رہی ہے، بڑی لمبی لمبی بیماریاں لوگوں کی، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فون آ جاتے ہیں کہ جی ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہوگی، چکر آتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے فیل ہوتا ہے، ویسے آئی ریسپیکٹ دیٹ۔ بات یہ ہے کہ کھڑے کھڑے لوگوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا والا بندہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کرا کے آتا ہے، اسے پتا چلتا ہے اس کو ٹرمینل کینسر ہو گیا، کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ٹائم دے دیا، اب کیا کرے گا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو واچ اٹ کیئرفلی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے غم اور اپنی مصیبت کو ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ غور کریں۔ ہمارے مائنڈ کی نیچر ہے کہ یہ میگنیفائی کرتا ہے چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے پرابلمز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور ہمیں مایوس کرتا ہے۔ یہ ہے نا، یہ نفس ہے۔ زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اسپرچویلٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، نفس کی لمبی لمبی تشریحات پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں۔ سادہ سی بات بتا دی، یہ پڑا ہے نفس، اور اس کی شراکت میں یہ باڈی لگی ہوئی ہے، اور پیچھے ان کی پارٹنرشپ میں شیطان کھڑا ہوا ہے۔ دس از آل دا کمبینیشن۔ اور کیا جاننا ہے اس کے بارے میں؟ کام شروع کریں۔